نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ جی، ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا چیپٹر نمبر 13۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں بھی وہی رول ہے جو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، جو ہے غیر منصرف کا رول، بس اسی کو ہی آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی اچھی سے پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ المدرس، مدرس کیا کہہ رہے؟ من انت یا اخی، تم کون ہو اے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو من یہاں پر خبر مقدم، خبر مقدم، اور انت مبتدا مؤخر، یا حرف ندا ہے، اور اخی، اخی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یا متکلم کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اس کا اعراب بتانا ہے۔ اب یہ اخو ہے، اخی ہے یا اخا ہے؟ تو ہم آلریڈی یہ بات کر چکے ہوئے ہیں، بتا چکی ہوئی ہوں میں آپ کو کہ جب منادہ جو ہے وہ مضاف بن کر آتا ہے تو اس کا اعراب منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یا متکلم سے پہلے یہ آ رہا ہے، اس کا مضاف بن کے آ رہا ہے، تو یہاں پہ عذر کی بنا پر یہ کسرہ لگائی گئی ہے، لیکن یہ کسرہ اعراب کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعراب کی کسرہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کا اعراب کیا بتائیں گے؟ اس کو ہم اس کا پہلے پوزیشن بتاتے ہیں کہ یہ منادہ ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اعراب بیسیکلی ہے فتح مقدرہ، ٹھیک ہے؟ فتح تو مقدرہ۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اخا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تنوین نہیں لے گا کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اعراب فتح المقدرہ ہے۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں۔ احمدو، احمدو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی افعلو کے وزن پر ہے، علم ہے، تو یہ غیر منصرف ہے۔ انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں۔ انا مبتدا، طالب خبر، اور جدید نعت، نعت ہے طالب کی۔ المدرس، مدرس کہہ رہے مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اسم الاستفہام، ما اسم الاستفہام ہے لیکن یہاں پہ خبر مقدم بن کے آ رہا ہے۔ اسم مبتدا مؤخر،
اور کا مضاف الیہ، ای پلس مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب احمدو کیا کہہ رہا ہے؟ اسمی احمدو، اسمی، اب اسمو اس میں آ گیا، اب اس میں بھی یہ جو ہے یہ اعراب کی کسرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ کیا کہنا ہے؟ اسمو، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ضمۃ المقدرہ، کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ اور یا جو ہے یہ مضاف الیہ، اور احمد خبر، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ المدرس، مدرس، من این انت، تم کہاں سے ہو؟ من این اس میں جو ہے یہ جار مجرور آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جار مجرور جب مقدم آتا ہے تو ہم آپ کو پتہ ہے کیسے بولتے ہیں، جار و مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ٹھیک ہے۔ اور انت جو ہے وہ ہمارا مبتدا مؤخر۔ اچھا آگے احمد، احمد کہہ رہا ہے انا من پاکستان، انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ انا آگی ہے ضمیر منفصل مرفوع، تو یہ ہماری بن رہی ہے مبتدا۔ من پاکستان، یہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ مرکب جاری ہے، متعلق محذوف خبر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جس پہ غور کرنا ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ پاکستانہ پہ۔ من کے بعد تو ہمیشہ اسم جو آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ پاکستانہ کیوں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر فتح ہے؟ تو بالکل یہ اصل میں غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور غیر منصرف ہے اس وجہ سے مجرور حالت میں بھی یہ فتح لے رہا ہے، تو ہم اس کا کیا کہیں گے؟ جی ہم اس کو کہیں گے اسم مجرور بالفتحہ، میں لکھ دیتی ہوں، اسم مجرور بالفتحہ لِأَنَّهُ غیر منصرف، ٹھیک ہے، کہ یہ اسم مجرور بالفتح ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارا جار و مجرور ہے یہ متعلق محذوف خبر۔ اوکے آگے بڑھتے ہیں۔ المدرس، مدرس کہہ رہے ان دی سبعۃ دفاتر، میرے پاس 7 کاپیاں ہیں، لمن ہیا، یہ کس کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان دی، ان دا ظرف ہے آپ کو پتہ ہے، تو یہ اگر سٹارٹ میں آ رہا ہے تو متعلق محذوف خبر ہو گیا مقدم، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ سبعۃ، سبعۃ اب ہمارا ٹرپل این بن رہا ہے، مبتدا مؤخر ممیز اور مضاف، اور دفاترہ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ ہمارا بن رہا ہے مضاف الیہ اور تمیز، اوکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہماری تمیز آتی ہے یا مضاف الیہ آتا ہے وہ بھی مجرور آتا ہے، لیکن یہاں پہ دفاتر آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے جو کہ منصوب ہے نہیں، اعراب اس کا مجرور ہی ہے لیکن وہ بالفتحہ ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، تو ہم ادھر یہاں پہ کہیں گے مضاف الیہ مجرور بالفتحہ لِأَنَّهُ غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ہیا آپ دیکھ رہے ہیں لیمن ہیا، یہاں پہ تو 7 کاپیوں کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ ہیا ایک واحد آ گیا ہے، تو بیسیکلی
جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو وہاں پر واحد مؤنث کے حکم میں ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہیا جو ہے استعمال کیا گیا ہے واحد مؤنث کلو جمع مؤنث کے تحت. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا لیمن جو ہے یہ جار و مجرور متعلق محذوف خبر مقدم ہو گیا اور ہیا مبتدا مؤخر.